ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین عباس کون پڑھے گا؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی ہوئی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے
خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کتے شاہ مشکیزہ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا سجر تجھ سے آباد تھا گھر ہاں بے رہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئے شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی اللہم صلی Very nice, Abbas, very nice. Now I'll request Brother Rizwan to the podium with a loud salawat. Allahumma salli ala بر محمد و آل محمد صلوات. بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا چادر تطہیر کو نیزے پہ دکھلایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا قبر اصغر سے بھی چھوٹی ہے لحد عباس کی قبر اصغر سے بھی چھوٹی ہے لحد عباس کی اے خدا کیسے یہاں عباس دفنایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا دیکھتی کیسے بھلا
زینب رضا کو تار تار دیکھتی کیسے بھلا زینب رضا کو تار تار اس لیے خیموں میں غازی کو نہیں لایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا لاشائے عباس پر رو کر یہ زینب نے کہا لاشائے عباس پر رو کر یہ زینب نے کہا آج پھر بابا میرے سر سے تیرا سایہ گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا خشک لب اصغر کے روئی چوم کر رباب خشک لب اصغر کے روئی چوم کر رباب جب علم خیموں میں غازی کے بنا لایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا جھک گئی شہ کی کمر میدان میں چنتے ہوئے جھک گئی شہ کی کمر میدان میں چنتے ہوئے کس قدر عباس کے لاشے کو بکھرایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا چادر تطہیر کو نیزے پہ دکھلایا گیا بعد غازی کے ستم یہ آل پر ڈھایا گیا بر محمد و آل محمد صلوات Thank you, Rizwan. Now I will request Mehdi Reza to the podium with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. برائے خوشنود مولا قاضی عباس بلندتر صلوات. سر غازی کا جب شاہ نے سینے سے لگایا شہرگ سے صدا آنے لگی ہائے سکینہ فرماتے تھے عباس میں
شرمندہ ہوں آقا، پانی میں سکینہ کے لیے لا نہیں پایا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، تشریف جو لائے ہیں تعظیم کو اٹھ جاتا، سر اپنا جھکا کر میں آداب بجا لاتا، اٹھنے سے بھی قاصر ہوں، اٹھنے سے بھی قاصر ہوں، بازو ہے قلم پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا خاتون جناں نے یوں گرنے سے بچایا ہے، رہوار سے بی بی نے خود مجھ کو اتارا ہے خاک پہ بی بی کے، ہے خاک پہ بی بی کے یہ نقش قدم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا آتی ہے صدا کوئی بھرتی ہے پریشانی، جیسے کہ کوئی بچی کہتی ہو چچا پانی، ہے موت سے بڑھ کر یہ، ہے موت سے بڑھ کر یہ زہرا کی قسم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، چنتے ہوئے بی بی کے دکھتے ہیں گوہر مجھ کو، روتی ہوئی آتی ہے معصومہ نظر مجھ کو، کس طرح سے جھیلے گی ہے، کس طرح سے جھیلے گی وہ رنج و الم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، مقتل میں پڑا رہنے دیجیے گا میرا لاشا، عباس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا، میت پہ میری روئیں اب اہل حرم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، جاتے ہوئے حسرت ہے یہ آپ کے خادم کی، بس ثانی زہرا کی
خیمے کی زیارت ہو، رخ پھیر دے اس جانب، اب وقت ہے کم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ریتی آدم پیروں کو رگڑتا ہے زخم لگے اتنے، خون جسم سے بہتا ہے، رک رک کے نکلتا ہے، کہ نکلتا ہے، اب سینے سے دم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا میں آپ کے چہرے کو دیکھوں تو بھلا کیسے، ایک تیر سے زخمی ہے، ایک آنکھ ہے ترخوں سے، یہ تیر ہٹا لیں تو ہے، یہ تیر ہٹا لیں تو ہو جائے کرم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، عباس کے خیمے میں مولا نے علم رکھ کے کاٹی ہے تنابیں یوں، اکبر نے ابھی جیسے دفناتے ہیں غازی کے، دفناتے ہیں غازی کے، حسرت پہ علم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا اس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، اللہم صلی اللہ. ویری نائس مہدی، ویری نائس. میں درخواست کروں گا بدر ریاض شاہ صاحب سے کہ آئیں اور امام عثمانہ کا پرسہ دیں. بر محمد و محمد صلوات. بس محمد غازی دے مضمون تھوڑا جا شروع کرنے تے لینا ہی نہیں اسی بآواز بلند صلوات. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا بارے دیگر صلوات. مولا غازی باس کا مصاحب پڑھنا ہے، آؤ سب مل کے اس کو پرسہ دیں جو وفا کا بادشاہ ہے. مولا عباس کا جو میں نے اس دن شبیر بھائی کے گھر مصاحب پڑھا ہے، لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میں نوکر ہوں، میں حاضر ہوں. بار بار میرا مولا غازی آتا ہے، مختصر مجلس چاہیے جو 5-7 منٹ میرے ساتھ توجہ کریں، انشاءاللہ منظوری ہوگی. بار بار اجازت لینے آتے لیکن مولا حسین اجازت نہیں دیتے. اکبر کی لاش آئی ہے، میرا مولا غازی بہت رویا. مولا مجھے جانے دے، جو اس لین نے برچھی ماری ہے میں اس سے پوچھوں. مولا نے کہا نہیں غازی تو صبر رکھ. قاسم کے ٹکڑے آئے ہیں،
میرا مولا غازی باز تڑپتا رہا ہے کہ مجھے میرا آقا سردار میدان میں بھیجے. ہر شہید کی لاش پہ میرے مولا نے اجازت مانگی ہے. جب سارے شہید ہو چکے ہیں نا تو مولا غازی باز ایک مرتبہ پھر مولا حسین کے پاس آئے ہیں. کہ مولا اب وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا. اب میرے پاس اب کیا رہا ہے؟ میں سپہ سالار کس چیز کا ہوں؟ وہ فوج ساری شہید ہو کے پڑی ہے. مولا مجھے جانے دیا. مولا خاموشی اختیار کی ہے. میرے مولا غازی باز خیمے میں آئے ہیں. اتنے میں بی بی سکینہ آئی ہے چچا کے پاس. کہا کہ میرا اصغر سخت پیاس ہے، چچا کسی طرح پانی لا دے. مولا غازی باز نے کہا کہ تم بابا جو اجازت دلوا دو، پانی میں لے آؤں گا. بی بی سکینہ نے مولا غازی باز کا ہاتھ پکڑا، بابے کے پاس ہے. اب جو مولا نے دیکھا نہیں کہ سکینہ کی سفارش آ رہی ہے، مولا حسین نے کہا کہ عباس تیری اجازت تیری بہن زینب دے گی، میں اجازت نہیں دے سکتا. اگر زینب اجازت دے تو چلا جا. میرا مولا غازی باز چلتا چلتا بی بی زینب کے خیمے میں آیا. دروازے پہ آ کے میرے مولا غازی باز نے رونا شروع کیا. باز بہادر بی بی نے جو آواز سنی ہے نا رونے کی، بی بی دروازے پہ آ کے دیکھتی ہے کہ غازی رو رہا ہے. بی بی کہتی ہے غازی تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے پہ تو ہمیں بہت مار ہے، یہ 30 لشکر، اس میں کوئی پرواہ نہیں. مولا غازی باز نے کہا کہ بہن آج مجھے اجازت دیجئے، حسین مجھے اجازت دیجئے. بی بی نے ایک مرتبہ غازی کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ عباس تیرے آسرے پہ میں نے مدینے سے یہاں آئی ہوں، اب تم بھی چھوڑ کے جا رہے ہو. بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب غازی اجازت لینے آئے نا تو اجازت دے دینا. غازی مجھے اب یقین ہو گیا کہ میری قید کا مکان ہے، تو چلا جائے گا انہوں نے کھلم کھلا ہم پہ حملہ کر دینا، ہماری چادریں لوٹ جانا. لیکن غازی تو جا، جیسے میں علی کی بیٹی ہوں. لیکن غازی میری ایک خواہش ہے، میں نے سنا ہے تو گھوڑے پہ جب سوار ہوتا ہے بالکل ساگی بابا لگتا ہے. آج گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے میں ہم بیبیوں کو دکھا. میرے مولا غازی باز نے گھوڑا منگوایا ہے، خیمے میں سوار ہو کے میرے مولا غازی صاحب بیبیاں پیچھے پیچھے روتی آ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اما فضا آئی ہے، اس نے کہا کہ غازی بس کرو، 12 ہو گئی ہے، کمر پہ ہاتھ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. میرے مولا غازی باز جلدی سے آئے ہیں، آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا اجازت. میرے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غازی ٹھہر جاؤ، یہ تلوار مجھے دو. مولا غازی باز نے تلوار پیش کی. مولا صاحب نے کہا یہ تیر کمان مجھے دو. مولا غازی باز نے تیر کمان بھی پیش کیا. ایک نیزہ رہنے دیا. مولا صاحب نے کہا کہ یہ نیزہ لے جو اس سے دفاع کرتے ہوئے پانی لے کے آؤ، جنگ کی اجازت نہیں ہے. میرا مولا غازی باز کو جو صبح سے حسرت میں تھا کہ مجھے جنگ کی اجازت ملے، جوش سے میدان میں آیا ہے. فوجی اشقیاء نے دیکھا میدان میں آ گیا، انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اتنی دہشت میرے مولا غازی باز کی دام نہیں ہے کہ غازی کا جا کے مقابلہ کرے. انہوں نے بھاگنا شروع کیا. جیسے جیسے مولا کا گھوڑا آگے بڑھا، فوجوں نے اور جلدی سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ لشکر نے میدان خالی کر دیا. میرے مولا نے گھوڑے کا رخ دریا کی پہرے دار پانی بند کرنے کے لیے کھڑا تھا کہ کوئی مولا حسین کی طرف سے پانی نہ لینے پائے. انہوں نے دیکھا نا جب فوج نے میدان چھوڑ دیا ہے اور غازی کی طرف آ رہا ہے، انہوں نے بھی دریا کا کنارہ چھوڑ دیا. اتنی بہادری ہے میرے مولا غازی باز میں، اتنا خوف تھا اس وقت. میرے مولا غازی باز نے جب کنارہ خالی دیکھا نا، گھوڑے کو مشک کو پانی سے بھرا، گھوڑے سے کہا کہ پانی پی لے. گھوڑے نے اپنی زبان نے کہا پہلے تو پی نا، تو بھی تو پیاس ہے نا. مولا غازی نے کہا میں پانی نہیں پی سکتا، میری وفا پہ حرص آتا ہے. تاریخ میں کہ میں نے ایک عالم سید سے جملہ سنا، اللہ نے جنت نصیب کر. وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے نے اگلے قدم زور زور سے پانی میں مارنے شروع کر دی. اتنا پانی اچھلا کہ مولا غازی کے کپڑوں پہ آ گیا. مولا کی باب بھی گئی ہے. مولا کہتے ہیں خبردار دوبارہ ایسے نہ کرنا، یہ کیا کر رہا ہے؟ گھوڑے نے اپنی زبان نے کہا مجھے دیکھو، عمر سعد لعین کو پتہ چل گیا کہ غازی کے پاس تلوار نہیں ہے. اس نے اپنی فوجوں کے حوصلے پھر بلند کر لیے ہیں. انہوں نے تمہارا رستہ روک لیا، یہ پانی خیام تک نہیں پہنچے گا. میں چاہتا ہوں کہ جب مولا حسین تیری لاش میں لے جائیں، تیرے کپڑوں میں اتنا پانی ہو کہ نچوڑ کے اصغر کی پیاس بجھ جائے. ہائے ہائے. میرے مولا غازی نے
घोड़े को दरिया से निकाला है मशक। अब मेरे मौला गाजी का जो इरादा है ना कि किसी तरह पानी खयाम में पहुंच जाए, जंग का कोई इरादा नहीं है। इतने में बीबी सकीना ने कहा बाबा मुझे मेरे चचा की जंग का हाल तो दिखाओ, मैं छोटी हूँ, मुझे उठाइए। मौला हुसैन ने बीबी सकीना को उठाया। बीबी सकीना ने मैदान का जायजा लिया, अलम नजर आ रहा है, कहा कि मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द के बाहर जम। सकीना तेरा चचा। बीबी ने कहा पहले तुम्हें दूंगी, असगर को बाद में दूंगी। इतने में इन लेनों ने वार करना है, एक लेन ने वार किया है, मेरे मौला का बाजू कलम हुआ है। अलम को ऐसे झटका लगा, मेरे मौला ने अलम को दूसरे हाथ में लेके उठाए रखा है। बीबी सकीना ने देखा है कि अलम ऐसे झूला है। कदम मेरा मौला आगे गया कि एक और लाइन ने खजूर के दरख्त के पीछे से निकल के वार किया, मेरे मौला का दूसरा बाजू भी कलम हुआ। बीबी सकीना ने जो देखा ना कि चचा के बाजू को नहीं, बाबा से कहती है बाबा मेरे चचा से कहो पानी रहने दे, खुद वापस आ जाए, वापस आ जाए। एक लाइन है ना, आपको पता, इस लाइन ने ऐसा तीर था कि मारा मशक में लगा, मशक फट गया, पानी बहना शुरू हो गया। पानी नहीं बहा, मौला गाजी की आस खत्म हो गया। मेरे मौला ने घोड़े का रुख वापस फौजों की तरफ कर दिया। मेरे मौला गाजी का जदा मैं गिरूंगा, मेरा मौला आका हुसैन ढेर सारे फौजियों में मुझे गिरता ना देखे। नजर पड़ी है मेरे मौला हुसैन की, कहते गाजी तू दूर ना जा, मैं ज्यादा चल नहीं सकता, मैं लाशें ठा ठा के थक गया हूँ। ज़ादारों एक मिनट और, एक मिनट में मौला की शाह से पढ़ के मिंबर दे रहा हूँ। मेरे मौला इमाम सल्लल्लाहु एक तीर मेरे मौला गाजी की आंख में लगा। अब बाजू तो है नहीं, मेरे मौला गाजी बास ने सिर को झुकाया, जानू में तीर को दबा के सिर खींचा। सिर खींचने तक एक लाइन ने गुर्ज का ऐसा वार किया, मेरा मौला गाजी बास का सर पारा पारा हो गया। मेरा मौला गाजी बास जीन पे संभल नहीं सका, जीन से गिरा है, बगैर बाजुओं के गिरा है और मुंह के बाहर गिरा है। उतरते कहता है मौला रखनी। मेरे मौला इमाम सल्लल्लाहु मेरे मौला गाजी बास के गिर जालिमों ने गिरा। मौला गाजी बास ने कहा खबरदार मेरा सिर ना तन से जुदा कर, मेरा आका हुसैन आ रहा है, मुझे मौला इतने मेरे मौला हुसैन आए, आके सर उठा के झोली में रखा है। मौला ने कहा गाजी, मौला गाजी आंखें खोलो। मौला ने कहा एक हाथ में तीर लगा, एक हाथ में रेत और खून है, मौला मेरी एक आंख से खून साफ करे, मैं आपकी ज़ियारत करूं। मौला इमाम सल्लल्लाहु ने गाजी की आंख से क्या किया, मेरे गाजी मौला ने आंखें खोली है, देखा है मेरा मौला मजलूम, मौला दाढ़ी सफेद हो गई है, अभी मैं काली छोड़ के आया था। ज़ादारो मौला हुसैन ने कहा आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ो। गाजी सारी जिंदगी तुमने मुझे आका का सरदार के, आज मुझे भाई कहते। मेरे मौला कहते मैं नौकरियानी का बेटा, आप ज़ारा के बेटे, आपको भाई के हसन के, आपको भाई के ज़ैनब के, आपको भाई के कुलसूम के, मेरी जरूरत नहीं है। सहरा में एक आवाज़ आई बीबी की, गाजी मैं इजाज़त देती हूँ, तुम भाई कह भाई, ओ मेरा कुछ देर का मेहमान भाई, ओ मेरा अकबर मोया भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले शाह साहब मैं दरख्वास्त करूँगा आमिर रज़ा से कि आएँ और बीवी को पुरसा दें। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। भाई ने बहुत बड़े मौला गाजी अब्बास के, किसी ने पूछा कि क्या सबसे बड़ा मुसीबत क्या थी, उन्होंने कहा हाथ कलम हो गए, वो बड़ी मुसीबत थी, या मश्क। उन्होंने कहा नहीं, जब मौला ज़मीन पर आए, जब मौला ज़मीन पर गिरे थे तो उनके तो वो कैसे ज़मीन पर आए होंगे।
اور اس سے بڑی حسرت یہ تھی کہ جب 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 امام حسین قاضی کی لاشے پر آئے تو انہوں نے کہ میں تعظیم کے لیے اٹھوں اپنے آقا کی. تو ایک میں درود پڑھیے گا بابا بلند. کہ جب ہاتھ قلم ہو چکے عباس جری کے، نوحہ حسین کرتے ہوئے دشت میں پہنچے، سانسیں ابھی رواں تھیں، علمدار یہ بولے کہ محروم زیارت کا سلام اخیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے بھرا، ایک میں تیر ہے. کہ آقا میرے مولا، آقا میرے مولا، میں کیسے اٹھوں آقا میرے نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، کہ پاؤں نہیں چھو سکتا میں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے. دل کرتا ہے کہ چیخ مارے، اتنا ظلم کہ پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، کہ آقا یہ غلامی کا صلہ کیسا دیا ہے، ارے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ ہے، کہ اٹھ کر سلام کرتا، اٹھ کر سلام کرتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے. اور جو ہاتھ تیرے کام نہ آئیں میرے مولا، کہ بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا، کہ تم ان کو نہیں چھونا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے. مولا عباس کی بے بسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کبھی میرے مولا نے بھائی کہہ کے نہیں بلایا، کہ دل روتا ہے مرتے ہوئے کیا بے ادبی ہے، جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر شہ کی جھکی ہے، ارے سیدھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، کہ بھاری ہے علم تم نہ اٹھاؤ میرے مولا، ارے ٹوٹی ہے کمر دیکھیے تنہا نہ اٹھے گا، آقا میں ہوں شرمندہ میرے ہاتھ نہیں ہے،
مولا کو سکینہ کا بہت ارمان تھا کہ گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے، ارے کس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، کہ یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ اور میں ضامن چادر تھا کہ محافظ تھا ہر، ارے اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ آقا، کہ میں ضامن چادر، ارے محافظ تھا حرم کا، اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ آقا، کہ بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جب زی سے زمیں کی طرف آنے لگا مولا، ارے نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، کہ پاؤں نہیں سکتا میرے ہاتھ نہیں، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ اور یہ سرے اس جو رضا ہے ریحان ہے، یہ معجزہ کیا ہے، ارے یہ ہے نہیں میرے ہاتھ ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ Thank you, Amir Bhai. Now I request Brother Adnan to the podium with the loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن أحياء عند ربهم يرزقون. The word shaheed, you cannot find it in the Quran. Shaheed means witness in the Quran. Always
using shaheed. صل على محمد وآل محمد. So shaheed means witness, is not means killed in the cause of Allah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, when He mentioned the people who killed in the cause of Him, in the way of Allah, in the path of Allah, named them قتلوا في سبيل الله, killed in the cause of Allah. But who is the shaheed is لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, to be a witness upon the people, and prophets will be witness upon you. Who is that? He talking about whom? The Muslim community, for example, or talking about specific people, not the whole Muslim? Because هو أبيكم إبراهيم, your father Ibrahim. Ibrahim, the father of what? The father of a human, Bani Adam, or the father of the Anbiya, the messengers, the prophets? Ibrahim, it's called Abul Anbiya, the father of Anbiya. وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. So since Ibrahim is the father of the Anbiya, هو الذي سماكم المسلمين من قبل لتكونوا شهداء على الناس, to be a witness upon the people, ويكون الرسول عليكم شهيدا. In this ayah, most of the mufassirin, the other school, they said he's talking about the Muslim community, or every single person, every single Muslim. If you think about it, that's not correct. كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة, the best nation Allah brought to the people. Whom? The Muslim community, the Muslim people? Do you think we are the best people now? Just look at the Muslim. How they divided, how they fighting each other, how they unfortunately lying, deceiving the other. If you want to buy something from a Muslim person, you have to be careful. But if you buy from a different person, no. Don't ask. What's that mean? We are the Khaira Ummah. We supposed to be the best nation in the world. We supposed to be. Because Allah said, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ means you have in the Prophet Muhammad the best example. If you follow Prophet Muhammad, let's follow him like 30%, 50%, 20%. We become the best ummah. But everybody compare himself, like test himself, how much he following Prophet Muhammad. How much percent? Everybody take, don't answer me. Just think about it. What the Quran said, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. So you have to be humble. If you want to translate this ayah, الَّذِينَ يَمْشُونَ, walk on the earth, هَوْنًا, humble, easy. What that mean? That means the humbleness. You need to be humble. Now, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. If somebody ignorant talk to you, you be peaceful. Be a peaceful. But no, we never do that. That's why Prophet Muhammad mentioned Ahlul Bayt is the best ummah. Ahlul Bayt is the best people in the world, because nobody can make them angry. Nobody can do anything against them. They have patience. We don't have that patience. If you talk about me one word, I'm going to spread it in the whole community. Hey, Brother Amr talk that and that about me. Who I am? I'm worth nothing.
if you compare myself to Imam Ali. No, why Imam Ali? Ammar bin Yasir or any follower of Imam Ali alayhi salam. I remember story, very beautiful story about Malik al-Ashtar. Malik al-Ashtar was walking in the Kufa. People saw him and they start hitting him in like small stone and make fun of him because they don't know who's this person. So he went. Somebody know him, said, "What are you doing? This is Malik al-Ashtar. This is the leader of the army of Ali ibn Abi Talib. What you did?" They got scared. Oh my God. So they follow him. He followed him. One of them followed him. He saw him. He went to the masjid. When he went, he got out from the masjid. He said, "Just I want to apologize." He said, "Believe me, I came to this masjid to do two rak'at and ask Allah to forgive you. That's all." Do we do that? That's at least. Can we do that? No. So, وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَوْ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. We cry about Hussein. We cry about Ali, about Abbas, but we don't have any like percentage of their qualities. Or at least try to be like them. Unfortunately, how many people here in this session? How many? 30, 40? You know how many the population, the Iraqi Shia population in Buffalo? Around 5,000. All the community is 10,000 Iraqi. We have 5,000. Let's say half of them, they don't like to come here. Another half, they are busy. Other half is not religious person. We still have like 1,000. We don't see anybody. Why? But if you go to An-Nur High Masjid, they don't have space to pray Friday. What Amir Mu'in Salamullah alayhi said? Amir Mu'in said, عجبت لتجمعهم على الباطل وتفرقكم عن الحق. They gathered around the batil, but you don't gather around the haqq, which Amir al-Mu'mineen, the haqq, al-haqq, aliyun ma'al-haqq, wal-haqq ma'ali. And everybody knows, nobody in the whole Muslims communities, regardless Sunni, Shi'i, Wahhabi, Salafi, Abadi, all they witness Ali ibn Abi Talib is the best person after Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But unfortunately, we consider ourselves as a follower of Ali ibn Abi Talib. But because I have a disagreement with this person or that person, I'm not going to go to the masjid. I'm not going to attend this khair, this barakah. You know, when you come to this masjid or any masjid around the world, what's that mean? What kind of benefit you get from that? Nobody can imagine it. But unfortunately, no tawfiq. I don't have English word for tawfiq, but everybody understand what tawfiq. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا ويرحمنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم وصلوا على محمد وآله الطاهرين. Ashura is going to be on Friday. We will start with Amali Ashura around 11 a.m. And then that would follow the Jummah prayers, khutbah and prayers. After the Jummah prayer, we will have a short Masaib, Maqtal. So we'll have one Marsiya, Maqtal by Sayyid, and then one Latmiya after that. And after that, we will open our fast or open our
Faka, right? And then there will be an evening program, same time, 6:30 p.m. Okay. Second announcement is about our parent organization, the SEMCO. They have asked us to do a head count tomorrow night. What it means is you all will be given blank white cards when you enter the door. You just have to put it in the age-appropriate box. There will be boxes, for example, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, so on. You just put the blank card without your name, without your age, nothing. Just a blank card in age-appropriate box. Afterwards, we'll count these white cards and give the numbers to Nasimco. As simple as that. Okay. So with that, I will request all of you to join me in welcoming Sayyid to the podium with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا مصباح الهدى وسفينة النجاة ويا عبرة المؤمنين، غريب مظلوم عطشان شهيد كربلاء، ويا مسلوب العمامة والرداء، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. صلوا على محمد وآل محمد. A second salawat for the love of Abul Fadl al-Abbas. Allahumma salli ala Muhammad. A third salawat for the hastening of the reappearance of our Mawla Sahib al-Asri wa Zaman. May our souls be sacrificed to him. Allahumma salli ala Muhammad. I'm going to start by sharing a poem I wrote last year. I know Hussein would not have taken a bite from the apple of Eden. I know Hussein would not have taken a bite from the apple of Eden, since Hussein lay dead, hungry, thirsty, yet he never retreated. I know Hussein would not have taken a bite from the apple of Eden, since Hussein lay dead, hungry, thirsty, yet never defeated. It's a fact that Hussein would not have taken a bite from the apple of Eden. And even if he did, the apple of Eden would feel conceited.
I know Abbas trained Dawood. That's how Goliath was defeated. I know Abbas trained Dawood. That's how Goliath was defeated. Dawood prayed for his kingdom, which he was made to pass down. Though Abbas is the king of kindness, on his throne he's still seated. I know Abbas trained Dawood. That's how Goliath was defeated. Dawood prayed for his kingdom, which he was made to pass down. Though Abbas is the king of kindness, on his throne he's still seated. I know Hussein taught Ayyub to have sabr and exercise patience. I know Hussein taught Ayyub to have sabr and exercise patience. Hussein knew of his sacrifice on the 10th, still deciding to face it. Ayyub thanked Allah throughout the hardships when they occurred. Hussein anticipated. Since a child he knew his destination. Still without hesitation, he carried out the commands of Allah with supreme motivation. For a fact, Hussein was the mentor of Ayyub. Ayyub kisses the hands of Hussein in obeisance. I can see that Harun learned from Abbas on how to be loyal, to hold steadfast to his brother, one expected of him. Just like Harun, Abbas died before his brother on the plains of the desert. Just like Harun, Abbas died before his brother on the plains of the desert. Though the lips that embrace the hands of Abbas were those of the Lion of God, can Harun say that he has the same maqam? Hussein, Ya Ali. Hussein is the great emancipator, father of the liberated. It was from him Musa drew his beliefs. Was it not the Red Sea that liberated Musa? Was it not the Red Sea that liberated Musa, while the Furat engorged with the blood of Hussein's martyrs until they were free? Only if Umm-ul-Banin raised the children of Yaqub. Only if Umm-ul-Banin raised the sons of Yaqub, their brother Yusuf, they would never betray. The mother of boys gave all of her children. Abbas gave his hands for his brother Hussein. If only Umm-ul-Banin raised the sons of Yaqub, their brother Abbas, they would never betray. The mother of boys gave up 4 of her children. Abbas gave his hands for his brother Hussein. Hussein is my Jesus, in my eyes even more great. Hussein is my Jesus, in my eyes even more great. For Hussein was crucified on the 10th. Hussein was crucified on the 10th while Jesus ascended before all the pain. If Asiya learned from the rose of Muhammad, if Asiya learned from the rose of Muhammad, she would not go somewhere private when she worshipped Allah. For Fatima gave every ounce of her existence, her ribs crushed, her infant killed, her house burned because of her devotion to God. Umm-ul-Banin should have raised the children of Adam. Umm-ul-Banin should have raised the children of Adam, for her milk was a concentrate of courage, virtue, and loyalty liquefied. Abbas took his last breath at the riverside. For Hussein, he divorced the Furat 3 times. Their matrimony he nullified. The Euphrates cried tears and flooded with sorrow. Abbas was raised as the father of virtue, while Cain, the son of Adam, committed fratricide. Now tell me, is Hussein not more exalted than prophets?
The progeny of Muhammad envies even Imran. For Muhammad, Fatima gave birth to 12 Musas, 12 Isas, 12 Yahyas, 12 Yusuf. Do those prophets have a shrine like Hussein, where their lovers go to worship Allah from dusk until dawn? Let me ask you about when Muhammad embarked on his great flight through the heavens, layers 7, until he reached the throne of Allah. Did he not see Harun only at the 5th heaven, while Hussein now resides in the 7th heaven of God? Ya Ali. Now tell me, is Abbas not exalted like prophets? For did Yunus not have a lapse in his faith? He was swallowed by the whale for breaking his promise, while the father of virtue submitted to Allah, still swallowed by the Euphrates, was the commander-in-chief. So tell me, is Hussein not exalted like prophets? For him, the sky wept, as did the stars and the moon. Hussein was Musa, his Fir'aun was Bani Umayyah. Upon his death, Hussein attained victory. His staff was his martyrdom on the 10th. Bani Umayyah mistaked Hussein as dead come noon. Does any prophet have pilgrims like those of Hussein? Does any prophet have pilgrims like those of Hussein? Tens of millions. To his shrine we would crawl. Now tell me, is Hussein not more exalted than prophets? Adam, Nuh, Yusuf, Isa, Ibrahim, Musa. For Hussein wept all. Ibrahim, Adam, Nuh, Yusuf, Musa, Isa. For Hussein wept all. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. My dear loved ones, tonight is the night of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. Qamar al-Ashira, Qamar Bani Hashim, the moon of Bani Hashim. It's unlike every other night. Tonight is a specific night, a holy night, a special night, the night of Abu al-Fadl al-Abbas. It's the night in which the back of Al-Imam al-Hussein was broken. He lost his brother. Zainab lost her brother. It's unlike every night, my dear loved ones. Abu al-Fadl al-Abbas, before he was born, he was loyal to his brother, Abu Abdullah. During the final stages of her pregnancy, al-Banin was heavy. 7 months, 8 months, 9 months. Every time Al-Imam al-Hasan or Al-Imam al-Hussein alayhimus salam, they would enter the room, she would rise in respect. They would tell her, you're like our mother at this point. You don't need to stand up every time we walk in the room. She tells them, my masters, if I don't stand up, this child in my stomach kicks me, telling me, rise for your masters. Allahu Akbar. That's the loyalty of Abu al-Fadl before he was born. When he was born, Amir al-Mu'mineen looks at him. He is happy. He's filled with joy. Then he looks at this baby's small palms. He starts to cry. He kisses the palms of the says, is there something wrong with this boy? He tells her, no, absolutely not. Perfect. But one day these palms will be severed. Why is that? What will happen? He tells her that one day, to the rescue of his brother Hussein in a land called Karbala, on a day called Ashura. He's going to sacrifice himself for Hussein. She says he'll sacrifice himself for the son of Fatima. Amir al-Mu'mineen says, Alhamdulillah. If he's sacrificing himself for the son of Fatima, I'm happy. I'm honored. I raise my head up high. Abu al-Fadl al-Abbas, Allah, when He created loyalty, when He created courage, when He concentrated it all in Abu al-Fadl.
On the day of Siffin, Amir al-Mu'mineen's army was at a stalemate with the army of Muawiyah la'natullah alayh. There was no movement. There was no advance. And the companions of Amir al-Mu'mineen, they were all looking towards his tent to see what the strategy would be. What would be the next move? How would they advance? And at a moment, they see that Amir al-Mu'mineen, he walks out with a masked soldier. An unknown soldier comes out of the tent. He gives a mission to this soldier, gives orders to this to attack the enemy front lines, to penetrate their defensive line, and to move the right flank to the left and the left flank to the right. And they have no idea who this soldier is. He looks like a particular man, but they don't know, they just see eyes, beautiful eyes. These eyes full of nur. Attacks the enemy single-handedly. He enters the trench. He begins to attack the enemies. Limbs are flying, heads are flying. Abu al-Fadl al-Abbas, he's hitting them with the hit of Haydar. He's hitting them with the hit of the Lion of God. They don't know what's coming. They say we're being ambushed. The enemies are attacking us from every angle. They don't know it's one man who's moving the right flank to the left flank to the right. He attacks the center. He moves the defensive lines back. He pushes them back, and the army of Amir al-Mu'mineen alayhi salam begins to advance. He goes back. He finishes his mission unharmed. He walks back with complete supreme confidence to the camp of Amir al-Mu'mineen, to the tent of Amir al-Mu'mineen. The companions look, they see Amir al-Mu'mineen hug this soldier, kiss this soldier on his forehead. And then he removes the mask. They all see it's Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. Allahumma salli alayhi. Narrations state that in that battle, he was 15 or 16 years old. 15 or 16 years old, he wiped out the entire army of Muawiyah la'natullah alayhi. Days before Ashura, multiple times, Abu al-Fadl would go to his brother, tell his brother, allow me to go fight, allow me to go punish these enemies of Allah. One command from you, I'll wipe out 30,000 men. And this was a reality, my loved ones. This is not something over-exaggerated. On the days before Ashura, Umar ibn Sa'd la'natullah alayh and Shimr la'natullah alayh, they're together, they're looking towards the camps of Abu Abdullah. And they see Umar ibn Sa'd, he looks and he sees it's 70 men. And he says, Shimr, do you know that if we wanted, we can attack them with our horses without using spears? We can just go and trample them. In one moment, we'll wipe out their army. Shimr la'anahullah, he looks at Umar ibn Sa'd. He says, you're miscalculating. You're uninformed. You're unintelligent. You don't know that Hussein has one soldier that if he gives him one one guidance, one allowance to go and fight us, he's going to wipe everyone out. He'll remove the entire army. He says, who is that? He says, Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. He tells him, Shimr, you have some kind of relation with Abu al-Fadl. Abu al-Fadl and Shimr, they were related somehow with their mothers. So he tells him, go and speak to Abu al-Fadl, go and see if he's going to betray his brother. If we offer him an entire sultana, an entire kingdom, we make him the commander of our armies, we give him spoils, we make him the richest man, he might leave his brother. Shimr tells him, no, he won't. Even the enemies of Abu al-Fadl, they know who he is. They know his honor, his pride, his loyalty. He goes and he begins to call out and says, where is our cousin? Where are our cousins, Abbas and his brothers? Where are our cousins? Abu al-Fadl al-Abbas, he lowers his head in embarrassment, in ashamedness in front of his brother Hussein. And he does not respond to Shimr, la'anahullah. Multiple times Shimr calls
Abu al-Fadl Abbas does not answer. Al-Imam al-Hussein tells him, go and answer him even if he's a fasiq. Go and see what he wants. Abu al-Fadl Abbas gets on his horse. He goes and he sees what the enemy wants. And he doesn't say salam. He doesn't look at him. He tells him, ماذا تريد يا ابن ذا الجوشن? What is it that you want, son of the Joshan? He doesn't even mention him by name. He tells him, you're our cousin, Abu al-Fadl. We don't want you to die tomorrow, you and your brothers. We'll make you the richest men. You will be the commander of our army. Yazid wrote, la'anatullah alayh, he wrote a specific letter with your name in it just for you to leave your brother. Abu al-Fadl Abbas, it's recorded that when he would get angry, there would be a specific vein in his forehead that would pop out. They call it the Hashemite vein. This vein would pop out or show when he became angry. When he became angry, this vein popped out when Shimr told him this. He told him, أَتُؤْمِنُنِي وَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أَمَانَ لَهِ? You want to give me refuge and sanctuary, and the son of Rasulullah has no sanctuary? لَعَنَكَ اللَّهُ وَلَعَنَ أَمَانَكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَانَكَ. May Allah's la'na be on you and your sanctuary. I don't need it. And he's angry. In these moments, Sayyidah Zainab, she goes to the tent of Aba Abdullah. She hears a commotion, arguments, loud noises. She recognizes the voice of Abu al-Fadl. So she enters the tent. She sees Abu al-Fadl is not there. She tells Aba Abdullah, where's my brother? Where's Abu al-Fadl? He tells her, I sent him on a mission to go and speak to the enemy of Allah. She tells him, how could you send him by himself? I'm scared for my brother Abbas. Don't you know he's all I have? He's everything to me. Hussein, please go and bring him back. Please. He tells her, Zainab, you're scared for Abu al-Fadl? Did you not know that these 30,000 men, they haven't attacked us until today because Abu al-Fadl is in our camp? Because they're afraid of his shadow. They're afraid of his name. They won't dare to enter our camp because he's here. You see the pride, the honor that Abu al-Fadl has? He fills the hearts of those enemies with fear. This is the son of Ali ibn Abi Talib. He goes, he tells her, that's fine, my dear loved one Zainab. He goes, he rides his horse. He sees that Abu al-Fadl is coming back. As he's going to dispatch himself to bring back Abu al-Fadl is already coming back, and Shimr is running away like a coward. When he saw that vein, he ran away. At that moment, he told Shimr, before coming back, he told him, if I had one single permission from my Imam, Aba Abdullah, I would separate your soul from your body in this moment for saying what you're saying. I'll bury you here, but I don't have permission to engage in combat yet. They go back to the tent. The day of Ashura comes. Abu al-Fadl al-Abbas, multiple times he goes to Aba Abdullah. He tells him, allow me to go and fight. Allow me to go and fight. Allow me to go and fight. And every time, Aba Abdullah tells him, I can't allow you to do so. You are all I have. If you fall, the army falls. If you fall, we have nothing left. Everyone is martyred. Ali Akbar is gone. Qasim is gone. All the Ansar are gone. It's just Abu al-Fadl al-Abbas and Imam Hussein by themselves. The last time Abu al-Fadl goes to ask permission to go and fight, Abu Abdullah says no. Abu al-Fadl al-Abbas, at that moment, he's sad. He's broken. He walks back towards his camp. He passes by the camp of the children and the women. Before I give you that picture, I want you to remember the story of Musa. Musa, when he goes out to Midian, when he's grabbing water, he sees the daughters of Shu'aib. He sees two women at the end of the line by themselves, wearing their hijab, shy.
And he feels bad. He goes. He's a man of honor. He tells them, what is it you need? They tell him, we need water. Why are you here by yourself? Our father is too old. He says, I'll get you water. Abu al-Fadl al-Abbas, when he's going back to his camp, Sukayna and the rest of the children, they hold on to his abba. They hold on to his clothes. They tell him, Uncle Abbas, the thirst is killing us. Sukayna tells him, my brother Ali al-Asghar, he's dying. Come look at him. Abu al-Fadl enters the tent. He goes and he sees Ali al-Asghar's lips are bleeding from thirst. Allahu Akbar. Musa, he helped out two ladies that were not thirsty, were not in need. They had a home, they had a father. How do you think Abu al-Fadl felt when he heard the daughters of Muhammad cry out, we're thirsty, we need water? Allahu Akbar. Allahu Akbar. He goes to the tent of Abu Abdullah. He tells him, if you don't let me fight, at least allow me to go out and fetch water for the camp, for the children. Your son Ali al-Asghar is dying. He tells him, go out, Abu al-Fadl. Go and attack the enemies. Abu al-Fadl goes and he enters battle. He begins to enter the battle. Before he leaves, Abu Abdullah tells him, I have something to give you from our father, Amir al-Mu'mineen. He gives him the alam that Amir al-Mu'mineen would hold. He gives him the sword. He gives him the armor. He tells him, our father held these for you. This was his honor for you to hold this on the day of Ashura. He enters battle. Abu al-Fadl enters battle. He goes and he infiltrates the Furat. 4,000 men are standing guard on the Furat. They can't hold back Abu al-Fadl. He enters the Furat. He penetrates the Furat. He holds the water in his hand. He's looking at the water. He's been thirsty for 3 days, my brothers. 3 days he holds the water. He feels like his nafs wants to jump out and grab that water. Did Abu al-Fadl want to drink that water? No, wallah, he did not want to drink that water for a second. He holds that water. He remembers his brother Hussein. He remembers Sukayna. He remembers them yelling, Al-Atash, Al-Atash. Allahu Akbar. He throws back the water into the Furat. He fills his qirba, he fills the canteen with water. He heads back towards the tents. La'natullah alayh, Umar ibn Sa'd tells his companions and his army, if this water reaches the tent, we will lose this battle. If Abu al-Fadl gets water, if Hussein gets water, we'll lose this battle. You don't know who they are. They're the sons of Amir al-Mu'mineen. You have to deceive them. You have to do whatever it takes to murder them. Allahu Akbar. At one moment, there was an enemy of Allah. He was standing behind a palm tree. He went and he stood behind that palm tree. And at one moment, he struck the hand of Abu al-Fadl al-Abbas. Ayn al-Mudadi wa Abbasa wa Sayyida. His right hand is missing. He holds the alam in his other hand. Sayyidah Zainab, she's standing outside the camps. She's looking outside the tents. She sees that the alam is approaching. She knows Abu al-Fadl al-Abbas is still coming. She feels safe. Abu al-Fadl al-Abbas, he pushes on towards the tents. Another la'een. He's standing behind a palm tree. He cuts his other left hand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At that moment, Abu al-Fadl al-Abbas, he holds the water canteen, he puts it around his neck, he continues towards the tents. His mission is to keep the water safe. At that moment, the arrows come raining down like rain, like a shower. They hit the water canteen, the water falls out. He wants to save the water. And one of those arrows, they went somewhere that I cannot mention. It's mentioned in our stories. In our stories, one of the ulama, the grand ulama, he would recite this musibah. He would say where the arrow entered into Abu al-Fadl. And then one time he saw Fatima al-Zahra in his dream. She told him, I can't come to your musibah any longer. He says, why? She says, I can't hear when you say the arrow entered the eyes of Abu al-Fadl. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
He goes on, he wants to remove the arrow from his eyes. He puts his eyes onto his horse. At that moment, he's hit on his head. He falls to the ground. He says, Ya Hussein, Ya Akhi, adrik akhak. My brother Hussein, come to the rescue of your brother Abbas. Abu Abdullah, he goes, he holds him, he puts his hand in his lap, his head in his lap, he's caressing him. At that moment, Abu al-Fadl, he can't see, he tells him, please, if you want to kill me, let me see my brother Hussein for one last moment. The tears of Abu Abdullah fall on his face. He tells him, it's you, it's me, your brother Hussein, don't worry, Allahu Akbar. He wants to carry him back to the tents. He tells him, leave me here, I can't take back the water to Sukaina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Abdullah, at this moment, he holds his back. He can't walk anymore. He wants to walk back to the tents and he wants to stand up. He can't. 3 times Abu Abdullah's back is broken. He uses his sword as a cane to walk back towards the camp. He can't. He gets to the camp. Sukaina, Zainab, they all see he's alone. They say, where is Abbas? Where is our uncle? Allahu Akbar, Allahu Akbar. My dear loved ones, in this I conclude. The companions of Abu Abdullah, every moment one of them would fall for Shahada. Ali al-Akbar, Qasim, they would smile. Abu Abdullah would say, why are you smiling? They would say that this is Rasulullah giving us water from the cup of Kawthar. Allahu Akbar. Abu al-Fadl, when he died, at the moment Rasulullah came to give him water, he cried. Why did he cry? He said, I can't drink water before my brother Hussein. Allahu Akbar. Please rise. Abbas Alam Dara Hussein, Abbas Alam Dara Hussein. Everyone, Abbas Alam Dara Hussein, 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 Abbas Alam Dara Rajaya dasra gazi, Zara Jaya 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 dasra gazi, Hai hai Zara Jaya dasra gazi, Zara Jaya dasra gazi, Zara Jaya dasra gazi, Zara Jaya da. Oh, Sani go. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal, de vich juda gazi, Zara Jaya dasra gazi, Zara Jaya dasra gazi, Zara Jaya dasra